اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی آج کا درس قرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات کی دوسری نشست ہے۔ مدرس حسب سابق حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور آج اس نشست کے حوالے سے مولانا جن پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، وحدت انسانی کا تصور کیا اقوام متحدہ نے دیا ہے؟ نمبر 2، کیا اختلاف مذہب کی بنا پر کسی انسان کو قتل کرنا جائز ہے؟ نمبر 3، اسلام سے قبل طبقہ نسواں کی کیا حالت تھی؟ نمبر 4، تحریک آزادی نسواں سے عورت کو حقوق ملے یا ان کی پامالی ہوئی؟ نمبر 5، کیا عورت حصول تعلیم، کسب معاش، ملازمت یا تجارت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ نمبر 6، کیا انسان پیدائشی گناہگار ہے؟ نمبر 7، کیا کبیرہ گناہ کی برخی ہو سکتی ہے؟ میں اس کا آغاز فرمائیں۔ والصلاة والسلام علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ معذرت چاہوں گا کہ میری وجہ سے درس کے آغاز میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ درس کا جو موضوع ہے وہ آپ سن چکے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ پوری دنیا کی تہذیبوں، تمدنوں، معاشروں، سوسائٹیوں، انسانوں، ذہنوں پر اسلام کے کیا احسانات اور اثرات مرتب ہوئے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے اسلام قبول کرنے والے تو متاثر ہوئے ہی ہیں، لیکن غیر مسلموں کے اخلاق پر، اعمال پر، نظریات پر، ان کی تہذیبوں پر بھی اسلامی تعلیمات کے اثرات یقیناً مرتب ہوئے۔ سب سے پہلا احسان اسلام کا عالمی تہذیبوں پر وہ عقیدہ توحید ہے، جس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی۔ اسلام نے توحید پر اتنا زور دیا اور شرک کی اتنی مذمت بیان کی کہ کئی جدی پشتی مشرک بھی اپنے شرک کی تعویلیں کرنے لگے۔
اسلام کا دوسرا احسان جس کے بارے میں مختصر سی گفتگو پچھلے درس میں ہوئی تھی وہ وحدت انسانی ہے. اسلام سے قبل انسان کا مقام اور مرتبہ اور اس کی قدر و قیمت خاندان کے اعتبار سے متعین ہوتی تھی، زبان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے. اسلام نے یہ تعلیم دی کہ سارے کے سارے انسان حقوق کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، امکانات کے اعتبار سے، آگے بڑھنے کے اعتبار سے برابر ہے. اور اسلام نے یہ بتایا کہ انسان کا مقام رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے، وطن کی بنیاد پر متعین نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مقام انسانی کمالات و اخلاق اور اوصاف کے اعتبار سے متعین کیا جائے گا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خطے اور جس معاشرے میں ولادت ہوئی اور بعثت ہوئی، سب سے زیادہ رنگ، نسل، قوم، قبیلے پر گھمنڈ یہ وہیں پر پایا جاتا تھا. ممکن ہے دنیا کے دوسرے کسی خطے اور ملک میں وہ اعلان کرنا آسان ہوتا جو اعلان آپ نے سرزمین عرب میں کیا، جبکہ وہ زمین اور اس زمین کے باشندے اس اعلان کے سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے. بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ایک ایک نقطے کی وضاحت کے لیے، کیونکہ اگر ایک ایک نقطے کی وضاحت کی گئی تو اس درس کی تکمیل کے لیے کئی مہینے درکار ہیں. قرآن نے اعلان کیا، وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ خاندان اور یہ قبیلے یہ عزت کے معیار کو متعین کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ تو صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، تشخص کے لیے. باقی عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر خدا خوفی زیادہ پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، دیانت پائی جاتی ہے، امانت پائی جاتی ہے، ایفائے عہد پایا جاتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، ایثار کا جذبہ ہے، احسان کا جذبہ ہے. تو ان اخلاق اور اوصاف کی بنا پر اس کا مقام اور مرتبہ متعین کیا جائے گا. اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ. ابو جہل، ابو لہب کے اندر تقوی نہیں، ایمان نہیں،
تو وہ ہیچ ہیں، اگرچہ وہ خاندانی، نسلی اور لسانی اعتبار سے بہت فائق ہیں۔ بلال حبشی دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے سادہ ہے، لیکن ایمان اور تقوی جیسی صفات سے متصف ہیں تو وہ اعلیٰ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت انسانی کا سبق یہ اقوام متحدہ نے دیا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ تو 1945 میں بنی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 صدی عیسوی کے اختتام پر مبعوث ہوئے ہیں، اور اس وقت قرآن نازل ہوئے ہیں جس نے وحدت انسانی کا سبق دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو انسانی حقوق کا چارٹر جاری کیا، اس کی دفعہ نمبر 1 میں کہا گیا کہ تمام انسان آزاد ہیں اور حقوق اور عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ 1945 میں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے فرمایا تھا، اپنے گورنروں سے اور ان کی اولادوں سے خطاب کرتے ہوئے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے کہ سارے کے سارے انسان آزاد ہیں، کسی کو غلام بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے بہت پہلے یہ بتا دیا کہ حقوق اور عزت کے اعتبار سے سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اقوام متحدہ نے اگرچہ انسانی حقوق کا چارٹر تو جاری کر دیا، لیکن اس کے باوجود مغرب میں سال ہر سال تک رنگ و نسل کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اوروں کو چھوڑے، آپ خود امریکہ کو دیکھیں کہ 1964 تک امریکہ میں افریقی نسل کے لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا۔ اور جنوبی افریقہ میں گوری اقلیت نے کالی اکثریت پر جو ستم ڈھائے، یہ تو ابھی کل کی بات ہے۔ اپنے آپ کو برابر کا انسان تسلیم کرانے کے لیے نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو 27 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ 27 سال یعنی 10,000 دن جیل کی کال کوٹریوں میں گزارنے پڑے۔ کس لیے؟ کہ ہمیں برابر کا انسان تسلیم کیا جائے، وگرنہ صورت یہ تھی کہ گوروں کے ہسپتال میں کالوں کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، گوروں کے اسکولوں میں کالوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر جو ڈیسک وغیرہ رکھے جاتے ہیں انتظار کے لیے،
بینچیں رکھی جاتی ہیں انتظار کے لیے، اس میں بھی جو بینچ گوروں کے لیے مخصوص تھے ان پر کالوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ حقیقت جس کو تسلیم کرانے کے لیے نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو 10,000 دن جیل میں گزارنے پڑے، وہ حقیقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تسلیم کروا لی تھی۔ ایسے بدل گئے آقا کی تعلیمات سے متاثر ہونے والے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدنا کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار۔ اسلام کا تیسرا احسان عالمی تہذیبوں اور تمدنوں پر وہ انسانی عظمت کا اعلان ہے۔ اسلام سے پہلے انسان بہت ذلیل تھا، شاید ہر مخلوق سے زیادہ ذلیل۔ اندازہ کیجیے کہ سورج کی تعظیم تھی، چاند کی تعظیم تھی، ستاروں کی تعظیم تھی، آسمان کی تعظیم تھی، زمین کی تعظیم تھی، سمندر کی تعظیم تھی، آگ کی تعظیم تھی، ہوا کی تعظیم تھی، بندر، سانپ، بچھو کی تعظیم تھی، اور انسان کی تحقیر اور تذلیل۔ ان مخلوقات کی تعظیم اور انسان کی تحقیر کتنی تھی کہ بعض اوقات انسانی خون کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اس ماحول میں، جس ماحول میں ان مخلوقات کی تعظیم تھی اور انسان کی توہین اور تذلیل، قرآن نے اعلان کیا اللہ اکبر، انسان کی تعظیم کا اعلان۔ کیا کیا انداز آپ کو بتاؤں، آپ سورہ 3 پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کی تعظیم اور تکریم کو بیان کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے۔ سورج کا حسن، چاند کا حسن، ستاروں کا حسن، پھولوں کا حسن، چنبیلی کا حسن، گلاب کا حسن کچھ حیثیت نہیں رکھتا انسان کے حسن کے مقابلے۔ یہ سب سے حسین ترین مخلوق ہے۔ انسانی تکریم کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی۔ انسان کی تکریم کے لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جو رب العالمین کا خلیفہ ہے، یہ مخلوق اس کے گردے پا تک بھی کہاں پہنچ سکتی ہے؟ اور یہ قرآن نے بتایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے جھکنے والو، اے جبین نیاز کا تقدس،
سورج، چاند، ستاروں، زمین، آسمان، گنگا، جمنا، آگ، ہوا، بندر، بچھو اور سانپ کے سامنے لٹانے والوں، میں نے تمہیں ان چیزوں کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان ساری چیزوں کو میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ آپ سوچئے، کہاں تو انسان کا یہ تصور کہ یہ مظاہر فطرت کس لیے کہ میں ان کے سامنے جھکوں، اور کہاں یہ تصور کہ یہ مظاہر فطرت میری خدمت کے لیے۔ آپ میں سے ہر ایک کہہ سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں، یہ سورج میری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ چاند میری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ بادل میری خدمت کے لیے ہے، یہ بارش کا برسنا میری خدمت کے لیے ہے۔ اللہ نے ان عناصر فطرت کو میری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات کا جو دروازہ کھلا ہے تو وہ قرآن کریم کے اس تصور دینے سے کہ اے انسان تم ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے۔ انسان کے اندر جو ہمت آئی کہ میں چاند کو مسخر کروں، ستاروں کو مسخر کروں، سورج کو مسخر کروں، کائنات کو مسخر کروں، تو کیا کبھی کوئی بندہ اپنے خدا کو بھی مسخر کرنے کا تصور دل میں لا سکتا ہے؟ دل سے یہ کھرچا گیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں، خدا کی ہیں اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ انسانی عظمت کا اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام سے قبل جنگوں میں بستیاں اجاڑ دی جاتی تھیں، انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جاتے تھے، شکلیں مسخ کر دی جاتی تھی، مسلے کیے جاتے تھے۔ اسلام نے انسان کی توہین سے منع کیا، زندگی میں بھی اور زندگی سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی۔ جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا اور جانثار چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہند نے مسلح کیا۔ حضور جوش میں آ گئے اپنے آقا کی یہ حالت دیکھ کر، اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر، اور آپ نے غصے میں فرمایا کہ اگلے سال مجھے جنگ میں فتح ہوئی تو میں 70 مشرکوں کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو میرے چچا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر صبر کرو
تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے یہ آیت کریمہ سنی تو فرمایا کہ اللہ میں صبر کرتا ہوں، میں کسی ایک کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کروں گا۔ نہ حضور نے کسی کے ساتھ یہ کیا اور نہ کسی دشمن کے ساتھ مسلمانوں کو کرنے کی اجازت دی۔ پھر انسان کا خون جو بے دریغ بہایا جاتا تھا اس کو حرمت عطا کی۔ اب مسلمان کے لیے صرف اختلاف مذہب کی بنا پر کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف عیسائی ہونے کی بنا پر، صرف یہودی ہونے کی بنا پر، ہندو، سکھ یا مجوسی ہونے کی بنا پر ہمارے لیے کسی کا خون بہانا اور اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں اسلام کی تعلیم بیان کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کا طرز عمل نہیں بیان کر رہا۔ اسلام نے تو اسلامی مملکت میں رہنے والے یہودی اور مجوسی کے قتل کی بھی اجازت نہ دی، لیکن آج کا مسلمان جو راہ راست سے ہٹا تو صرف مذہب کے اختلاف کی بنا پر نہیں، مسلک کے اختلاف کی بنا پر بھی ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا، پچھلے دنوں ایک دینی ادارے کے مظلوم اور معصوم بے گناہ طالب علم کو 100-150 درندوں نے پکڑ لیا اور پھر ان درندوں نے ڈنڈوں، سریوں، چھریوں، بلیڈوں سے اس کے جسم کا ہر عضو زخمی کیا، بے پناہ تشدد کیا اور پھر ایک ایک عضو کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا۔ ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے اور گردن کاٹ دی گئی۔ ایک معصوم بے گناہ طالب علم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں اسلام کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کا طرز عمل نہیں۔ اور بعض اوقات میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہم ایک طرف قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف آج کے مسلمان کا طرز عمل اور اس کے اخلاق، تو دونوں کے درمیان خلیج فارس سے بھی بڑی خلیج نظر آتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمی کے حقوق، غیر مسلم کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان اسلامی مملکت میں رہنے والے کسی کافر پر ظلم کرے گا یا اس کا حق دبائے گا یا طاقت سے زیادہ اس پر بول ڈالے گا یا کوئی چیز جبرن اس سے ہتھیائے گا، تو میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کر آؤں گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے ایک مسلمان کو قتل کی سزا قتل ہے، قصاص ہے، یوں ہی اسلامی مملکت میں پرامن طریقے سے رہنے والے اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان قتل کر دے تو اس کی سزا بھی امام صاحب کے نزدیک قتل ہے۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت کو بیان کیا، انسان کے حقوق بیان کیے،
انسانی خون کی حرمت کو بیان کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں انسانی عظمت کا چرچا ہونے لگا، انسانی حقوق کی باتیں ہونے لگی، انسانی خون کی حرمت کے لیے قوانین پاس ہونے لگے۔ تہذیب و تمدن پر اسلام کے بہت سارے احسانات و اثرات میں سے چوتھا احسان وہ خواتین کے حقوق ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کے حقوق پوری طرح پامال کیے جا رہے تھے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں عورت ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن رہی۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں تو عورت کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس پر لازم تھا کہ وہ بھی شوہر کی چتا پر ستی ہو جائے، شوہر کے ساتھ، شوہر کی لاش کے ساتھ اس کا بھی زندہ جل جانا یہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ عراق میں عورت کی حیثیت ایک پالتو جانور کی سی تھی۔ 15ویں صدی میں یہاں تک بحث ہوئی، بڑے بڑے دانشوروں کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ عورت کے اندر روح بھی ہوتی ہے یا یہ بغیر روح کے ایک جسم ہے۔ آپ عرب کو دیکھیں تو وہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور مرنے والے کی میراث میں جیسے بھیڑ بکریاں اور سونا چاندی تقسیم ہوتا تھا تو اس کی میراث میں عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھی، اور قرض یا سود کی ادائیگی میں بعض اوقات اس کو بیچا جاتا تھا اور رہن رکھا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو نئی زندگی عطا کی۔ اس معلوم تاریخ میں سب سے پہلے عورت کے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اسلام نے اٹھائی ہے۔ آپ ماں کی حیثیت سے دیکھیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ذکر تو دونوں کو کیا، باپ کا بھی ماں کا بھی، لیکن ماں کے حقوق پر زور دینے کے لیے آگے فرمایا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ حمل میں اٹھایا اور پھر جنا اور پھر دودھ پلایا۔ گویا کہ اشارہ کر دیا کہ یوں تو دونوں ہی حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن دونوں میں سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے سوال کیا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ دوبارہ سوال کیا ثم من، پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار سوال کیا ثم من، آپ نے پھر یہی جواب دیا امو کا، تمہاری ماں۔ جب
چوتھی بار سوال کیا تو پھر آپ نے جواب دیا تمہارا باپ. 3 دفعہ ماں کو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار قرار دیا اور چوتھی بار والد کا ذکر کیا. وہ حدیث تو زبانوں پر ہی چڑھی ہوئی ہے جو آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک ایک نقطے کی وضاحت کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے، اور ایسا کیا گیا تو یہ درس مہینوں تک بھی ختم نہیں ہو سکے گا. اس لیے اختصار سے کام لے رہا ہوں. ماں کی حیثیت سے تو یہ حقوق بیان کیے. بیٹی کی حیثیت سے شاید عورت سب سے زیادہ مظلوم تھی. اول تو ایسے سنگ دل بھی تھے جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. اللہ اکبر. ہم کہہ رہے ہیں ایسے سنگ دل بھی تھے جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. اور آج ایسی خبریں ہیں کہ ایسے سنگ دل بھی ہیں جو بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے. ہندوستان کے حوالے سے تو ہم نے کثرت سے ایسے خبریں پڑھی، بالخصوص راجستھان کا علاقہ. وہاں بعض چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایسے بورڈ لکھے ہوئے کہ آپ 5,000 کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں یا 5 لاکھ کا. مطلب کیا ہے؟ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو تربیت پر 5 لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے، اور اگر پیدا ہونے سے پہلے اسقاط حمل کروا دیا گیا تو صرف 5,000. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. چنانچہ نامعلوم کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دی جاتی ہیں. اور ایسا صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اسلامی ملک میں رہنے والے بعض مسلمان بھی اس سنگدلی کا ارتکاب کر رہے ہیں. اگر ولادت سے قبل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے، اس کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور ایسے بھی ہیں جو بیٹی کی ولادت پر اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرز عمل کا مظاہرہ زمانہ جاہلیت کے مشرک اور کافر کیا کرتے تھے. ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے، اور دماغ میں طرح طرح کے فتنے اور سوالات جنم لیتے ہیں. کیا کروں؟ بیٹی کا باپ بننا گوارا کر لوں یا کسی طریقے سے اس سے جان چھڑا لوں؟ تو شاید سب سے مظلوم طبقہ بیٹی کا تھا، سب سے مظلوم رشتہ بیٹی کا تھا. جس ماحول میں بیٹی کا وجود قابل نفرت تھا اور اس کی ولادت پر ماتم ہوتا تھا، اس ماحول میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ. جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، بالغ ہونے تک قیامت کے دن وہ آئے گا تو میرے ساتھ کندھا ملا کر ایسے کھڑا ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں. کتنی احادیث ہے، سب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. آقا کی اس تعلیم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ لوگ جو بیٹی کی ولادت پر رویا کرتے تھے وہ مسکرانے لگے.
وہ لوگ جو بیٹی کی تربیت اور کفالت کو بوجھ سمجھتے تھے وہ اس کو برکت اور رحمت سمجھنے لگے. اور خود حضور نے بھی 4 بیٹیوں کی پرورش کی. اللہ نے عملی طور پر بھی دکھا دیا کہ میرا حبیب صرف تمہیں نہیں فضیلتیں سنا رہا بیٹی کی تعلیم و تربیت کی، خود بھی 4 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہا. آپ بیوی کے اعتبار سے دیکھیں، اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا. ایک تو وہ ماحول تھا جس میں عورت کی مرضی، چاہت اور رضا اور خواہش کے بغیر اس کو کسی کے بھی حوالے کر دیا جاتا تھا. گویا کہ ایک بھیڑ بکری ہے، چاہے اسے یہاں باندھ دو چاہے وہاں باندھ دو. اللہ کے نبی نے اس ماحول میں اعلان کیا کہ بالغ عورت کی شادی اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک خاتون نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے والد نے اپنے بھتیجے سے میری مرضی معلوم کیے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے، کیا اسلام مجھے کچھ اختیار دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہیں اختیار ہے، چاہے نکاح کو باقی رکھو یا فسخ کر دو. تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اس خاتون نے کہا قد عجزت ما فعل ابی ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للآباء من امر شيء. کہنے لگی میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی اجازت دیتی ہوں، میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں بتانا چاہتی تھی کہ اب اسلام کے آنے کے بعد عورت مجبور نہیں رہی، اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے. حقوق کے اعتبار سے دیکھیں، بیوی کے حقوق کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن نے اعلان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مردو، اے شوہرو، یہ مت سمجھو کہ صرف عورتوں پر فرائض ہی فرائض ہیں، حقوق کچھ نہیں. جیسے ان پر کچھ فرائض ہیں ان کے کچھ حقوق بھی. ایسا نہ ہو کہ صرف ان کے فرائض ہی ان کو یاد کراتے رہو، تیرا فرض یہ ہے اور تیرا فرض یہ ہے، اور وہ بیچاری آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات کو مانتی رہے. جیسے ان پر کچھ چیزیں لازم ہیں اسی طریقے سے ان کے کچھ حقوق بھی ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے تو اچھا، دوستوں کے لیے اچھا، رشتہ داروں کے لیے اچھا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بڑا سخت. تو میں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. اللہ اکبر. قدم قدم پر دل چاہتا ہے کہ میں مثالیں بھی پیش کروں، لیکن موضوع کی وسعت اور وقت کی تنگی مجھے اختصار پر مجبور کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ واقعی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. ایسا شوہر نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے
ایک ہندو نے کہا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو ان کی زندگی کے عیب کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ ہم ایک شادی کرتے ہیں، حقوق ادا کر نہیں پاتے، اور حقوق ادا کریں تو کچھ اور نہیں کر پاتے۔ وہ انسان کتنا عظیم تھا جس نے 11 شادیاں کی، سب کے حقوق بھی ادا کیے، اور 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اسلام کا جھنڈا بھی لہرایا، ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بھی رکھی، اور لاکھوں شاگرد بھی تیار کر دیے، اور اللہ کی عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اسلام نے عورت کے حقوق بیان کیے، جب یہ حقوق اور یہ تعلیمات ہندوستان میں پہنچی تو ہندو مصنفین نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہندوستان میں جو ستی کی رسم تھی، عورت کے بیوی کے زندہ جل جانے کی، وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو کر رہے۔ اتنی شدت کے ساتھ حقوق بیان کیے، بیٹی کے حقوق، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، پھر شوہر کے انتقال کی صورت میں عورت کے لیے دوسری شادی کا حق اتنی شدت سے بیان کیا کہ ہندوؤں تک کو شرم آنے لگی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک نوجوان خاتون کو زندہ جل جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت؟ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر تھا۔ آخری آج کی بحث کا آخری نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، بقیہ بحث انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کی جائے گی۔ یہ جو آزادی نسواں کی تحریک اٹھی انقلاب فرانس کے بعد یا اس کے لگ بھگ، تو اس سے عورت کو حقوق ملے یا اس کے حقوق پامال ہوئے؟ آپ ذرا یہ بتائیے، یہ سوچئے کہ وہ کون سا حق تھا عورت کا جو اسلام نے نہیں دیا، اور اس تحریک آزادی نسواں کی صورت میں اس کے نتیجے میں وہ حق عورت کو مل گیا؟ کون سا حق تھا؟ کوئی ایسا حق نہیں، عورت کا جائز حق، جو اسلام اس سے پہلے عورت کو نہیں دے چکا تھا۔ اس تحریک نے جو کیا وہ یہ کہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، مصنوعی مظلومیت کا، کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عورت اپنے گھر میں رہے، اپنے محل میں رہے، اس کی ساری ضروریات اس کے قدموں میں پیش کی جائیں، اور وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے، تو یہ غلامی ہے۔ اور اگر وہ رقص و سرود کی محفلوں میں، اسٹیج اور ٹاک شوز میں اور کوٹھے پر طوائف بن کر حوثناک مردوں کی پیاس بجھائے، تو یہ آزادی ہے۔ آزادی کو نام دے دیا گیا غلامی کا، اور غلامی کو نام دے دیا گیا آزادی کا۔ کھیل کا نام جنون،
جنوں کا نام خط رکھ دیا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ سوچئے کیا آزاد وہ خاتون ہے، وہ بیٹی، وہ بہن جسے والدین بڑی محبت سے پالتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر آنسوؤں کی بارش برساتے ہوئے اسے گھر سے رخصت کرتے ہیں؟ کیا وہ آزاد عورت ہے، یا وہ آزاد ہے جسے 17-16 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد والدین دھکا دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے لیے رہائش کا بھی انتظام کرو، معاش کا بھی انتظام کرو، اور اپنے کسی دوست کا بھی انتظام کرو؟ کیا وہ عورت آزاد ہے جو گھر کی ملکہ بن کے رہتی ہے، اور جس کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لیے شوہر صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح جتا رہتا ہے؟ یا وہ عورت آزاد ہے جو صبح ہی صبح گھر سے بھاگ نکلتی ہے، بچوں سے دور رہتی ہے، کہیں اپنا چہرہ بیچتی ہے، کہیں اپنا جسم بیچتی ہے، کہیں اپنی عزت بیچتی ہے، اور پھر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی ہے؟ کیا وہ آزاد ہے یا یہ آزاد؟ آج تو اپنی عزت و ناموس بیچنے والیوں کو باقاعدہ ایک ورکر تسلیم کیا جاتا ہے، گویا کہ ایک کاروبار کر رہی ہے، اس کا دماغ خراب کر دیا گیا کہ یہ تو عزت و ناموس بیچنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اگر صنعت کار صنعت و حرفت کا کام کرتا ہے اور کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، تو تم بھی ایک مزدوری کر رہی ہو، ایک پیشہ ہے، عزت والا پیشہ، اور باقاعدہ اس پر اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ لعنت ہو اس تہذیب پر جس نے عورت کو مرد کی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا بنا دیا۔ لعنت ہو اس تہذیب و تمدن پر جس میں ہر رات نئی عورت کے ساتھ گزارنا یہ تو گویا کہ ماڈرن ہونے کی علامت ہے، مگر دوسری شادی کرنا ایسا جرم ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ لعنت ہو اس تہذیب پر جس نے ہمیں قرآن سے، حدیث سے اور سنت رسول سے دور کر دیا۔ اللہ ہمیں دوبارہ قرآن کی اور نبی کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ کچھ اعلانات سن لیں، پھر اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹری ہے جامعۃ الرشید کے کیمپس 2 کے حوالے سے، وہ 10 منٹ کی ہے، وہ انشاءاللہ چلائی جائے گی۔ اعلانات کچھ اس طریقے سے ہیں، یہاں کچھ کیفیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہر ماہ کا جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں حاضرین کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ آئے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے موبائل فونوں کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں تاکہ یہاں القرآن کورسز کے زیر اہتمام جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں وہ SMS آپ کو کر دیے جائیں تاکہ آپ مطلع رہیں اور ہمارے یہاں پہنچ جائے گا پروگراموں میں۔ تو باہر کاؤنٹر پر ہم نے یہ لسٹ
رکھتی ہے، اس میں جو حضرات پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث یہیں القرآن کورسز سینٹر میں اتوار 12 فروری 11:30 بجے دن منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ ایک انتہائی اہم اعلان یہ ہے کہ حلال فاؤنڈیشن جو آج سے 1 سال پہلے جامعہ الرشید کے زیر اہتمام قائم ہوا تھا، اس کے زیر اہتمام ایک پبلک سیمینار، یعنی کہ ابھی تک ہم پبلکلی نہیں آئے تھے اور اب ہم الحمدللہ پہلا پبلک پروگرام کر رہے ہیں حلال آگاہی کے حوالے سے 22 تاریخ کو، 22 جنوری کو اتوار کے دن صبح 10 بجے۔ یہ سیمینار انشاءاللہ صبح 10 بجے شروع ہوگا، 1 بجے ختم ہوگا، اور اس کی صدارت سندھ انویسٹمنٹ بورڈ کے جو چیئرمین اور کراچی چیمبر کے سابق صدر جناب محمد زبیر موتی والا کریں گے، اور 4 حلال فوڈز کے حوالے سے ماہرین اور ایکسپرٹس اور علماء اکرام حلال فوڈز کے مختلف موضوعات پر اپنی معروضات پیش کریں گے اس سیمینار میں۔ سیمینار کے لیے ہم نے یہاں باہر ڈیسک بنایا ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے۔ جو حضرات چاہتے ہیں کہ اس سیمینار میں شرکت کریں، بالخصوص ہمارے تاجر کمیونٹی کے حضرات، کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طالب علم، تو وہ رجسٹریشن فارم حاصل کریں اور اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ اندر خواتین کے لیے بھی ہم نے کاؤنٹر قائم کر دیا ہے۔ خواتین اپنے مرد حضرات کے لیے یہ رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتی ہیں، اور رجسٹریشن فارم کے فل کر کے ہمیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 20 ہوگی انشاءاللہ، 20 جنوری۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش رہے گی کہ اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں موضوعات پر بھی جو ہے ڈسکس کرتا اور موضوعات بتاتا کہ کتنے امپورٹنٹ حلال فوڈ کے حوالے سے جو ہے اس میں ٹاپکس ہوں گے۔ ایک مختصر سا اعلان شفیق بھائی کی طرف سے، درس قرآن.com والے جو ہیں، انہوں نے اسلامی کیلنڈر جو ہے یہاں باہر اسٹال پر لگایا ہوا ہے، وہ آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے گھر کی، اپنے آفس کی زینت بنائیں۔ اس کے علاوہ جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب اور مولانا عدنان کاکا خیل کی آڈیو اور ویڈیو سیریز اسٹال پر دستیاب ہیں، یہی درس قرآن.com کے اسٹال پر، تو وہ بھی آپ حضرات اور خواتین حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی جو ابھی ہماری ڈاکیومنٹری چلے گی اس کی میں کچھ پریفیس بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے پورا نقشہ ہو کہ ابھی آپ کو یہ 10 منٹ کی ڈاکیومنٹری میں کیا ہم دکھانے جا رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید ایک ویل ریکگنائزڈ، ہمارے ملک کا ایک ویل ریکگنائزڈ دینی ادارہ ہے جس میں دینی اور دنیاوی تعلیمات ان دونوں کا امتزاج قائم کیا گیا ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں درس نظامی کے کورسز کے ساتھ ساتھ دیگر کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید کی ملکی اور بین الاقوامی سطح کی جو مقبولیت ہے اس کے پیش نظر اب جامعۃ الرشید میں جگہ بہت شارٹ پڑ رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں طلبہ اور علماء اکرام جن درسگاہوں میں پڑھتے ہیں وہیں سوتے ہیں، اسی سے ہی اپنے آفس کا کام چلاتے ہیں۔ ناگزیر یہ امر تھا کہ اس کی توسیع کی جائے، اور الحمدللہ تقریباً 5 جگہ پر جامعہ کی تحویل میں موجود تھا، تو جامعہ نے وہاں کیمپس 2 کی تعمیر کا اعلان کیا۔ کیمپس 2 کے خد و خال کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس سی ڈی کے اس ڈاکیومنٹری میں بتائی جائے گی، لیکن وہاں جو کورسز جو کروائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو مجھے انسپائر کرنا مقصود تھا کہ جامعۃ الرشید کیا کیا کورسز آفر کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف میرے لیے انتہائی خوشی بلکہ آپ تاجر کمیونٹی ہے
ہمارے اور آپ یقین مانیں کہ جب اس قسم کے طالب علم جو گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے، اور وہ جو اسلام کا میسج جو ہے دنیا میں کنوے کریں گے، وہ کتنا افیکٹو ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ کلیت الشریعہ کا شعبہ قائم کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور بہت سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے طالب علم اب جو ہے وہ علماء بھی ہو چکے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ دوسرا شعبہ جامعۃ الرشید کا کمس کے نام سے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، یہاں طالب علموں کو ایک اسلامی ماحول میں ایم بی اے، بی بی اے، بی اے ان اکنامکس اور ایم اے ان اکنامکس کراچی یونیورسٹی کی ایفیلیشن سے کروایا جاتا ہے، جس سے ہمارا یہ طالب علم طبقہ جو ہے اور علماء اکرام کا طبقہ، میں کہنا بھول گیا کہ علماء اکرام کو بھی یہ ایم بی اے اور بی بی اے کے کورسز آفر کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کورسز کر رہے ہیں، اور اب سینکڑوں طالب علم ایسے ہیں جو کمس سے جو ہے اسلامی ماحول کے اندر اپنے ان کورسز کو مکمل کر چکے ہیں۔ یہ جامعۃ الرشید واحد ادارہ ہے جس نے اپنے زیر اہتمام کمس نام سے یہ شعبہ قائم کیا۔ پورے پاکستان میں کسی دینی ادارے نے اس قسم کا کوئی شعبہ قائم نہیں کیا ہے۔ البیرونی ماڈل اسکول اور کالج یہ حکومت سے منظور شدہ بھی ہے، لیکن یہاں جو ہے اس اسکول اور اس کالج کے اندر جو طالب علموں کی اسلامی ماحول میں جو تربیت کی جاتی ہے، اور جو فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی مضامین جو ہے ان کو پڑھائے جاتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ایک طالب علم نہ صرف یہ کہ اچھا طالب علم ہوتا ہے، بلکہ ایک اچھا مسلمان بھی ہوتا ہے۔ علماء اکرام کے لیے جو ہمارا خواب تھا اسلامک بینکنگ پر اور فائنانس اور تکافل پر، وہاں جو اسپیشلائزیشن کورسز کروائے جاتے ہیں، جو طالب علم جو ہے درس نظامی کا 8 سالہ کورس کر لیتے ہیں نا، تو ان کے لیے تخصص فی الفقہ المعاملات المالیہ یہ والے کورس جو ہے یہ یہاں آفر کیے جاتے ہیں، اور ان کی مدت 2 سال کی ہوتی ہے۔ ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں پی ایچ ڈی کروا دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا، میں خود جوڑی بازار سے تعلق رکھتا ہوں، کہ جامعۃ الرشید نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا کہ بھائی ہمارے جو ہے تخصص فی الفقہ المعاملات المالیہ کے جو طالب علم جو ہیں وہ آپ کے یہاں جوڑیہ بازار میں آنا چاہتے ہیں، اور جوڑیہ بازار میں عملی طور پر کاروبار کو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو صحیح معنوں میں علم ہو کہ پریکٹیکل ٹرانزیکشنز کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ میں خود جو ہے میں نے ان کو جو ہے وہاں تاجروں سے میں نے ملاقات کروائی، اور ہمارے یہاں کے تاجروں نے انہوں نے ویلکم کر کے ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ پریکٹیکلی ٹرانزیکشنز کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ علماء اکرام کے لیے انگریزی و کمپیوٹر، صحافت، ٹیچر ٹریننگ اور تخصص فی الفقہ والافتاء پر مشتمل 1 سالہ اسپیشل کورسز باقاعدگی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو حفاظ اکرام کا جو طبقہ ہے ان کو 1 سال کا انگریزی اور عربی لینگویج کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ درس نظامی اردو اور عربی میڈیم دونوں میں کروایا جاتا ہے، اور اس میں جو جدید ذرائع تعلیم کو جو ہے پریفرنس دی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو نئے طریقہ آ رہے ہیں تعلیم دینے کے، ان کو جامعۃ الرشید بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو کیمپس 2 کا منصوبہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابھی تک تو 1500 طالب علم جو ہے جامعہ میں رہائش پذیر ہیں، اس کو ڈبل کرنے کا ارادہ ہے، 3000 تک لے جانے کا ارادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کیمپس 2 کی عمارت بنے تو صحیح۔ کیمپس 2 کی عمارت جو ہے وہ 4 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور تقریباً اس میں 3000 طالب علموں کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اور راجہ صاحب لکھتے ہیں تعلیمی نظام چلانا علماء اکرام کے ذمہ، جبکہ وسائل اور انفراسٹرکچر کی فراہمی معاشرے کے ذی حیثیت افراد کی ذمہ داری ہے۔
تقریباً 70 کروڑ روپے کا یہ ایسٹیمیٹڈ پروجیکٹ ہے، اور جامعہ نے امداد کے لیے 5000 روپے کے یونٹ ایشو کیے ہیں۔ اس سے کم رقم کوئی دینا چاہے تو رسید ایشو کی جائے گی۔ اس وقت ضرورت سریا سیمنٹ کی ہے، اور اسی طریقے کے ماربل، سینیٹری اور الیکٹرک کا سامان کوئی اس طریقے سے دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے بھی دے دیں۔ ابھی یہ جو ڈاکیومنٹری دکھائی جائے گی، اس کے بعد ہمیں کرنا دعا کے بعد یہ ہے کہ حلال فاؤنڈیشن کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے اور جامعۃ الرشید کیمپس 2 کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے۔ جو معلومات کرنی ہے مزید، وہ وہاں کامران کیسر ہوں گے، نعیم شاہد ہوں گے، وہ آپ کو پوری معلومات فراہم کریں گے، اور وہاں بروشرز وغیرہ بھی ہیں، اور آپ جو کوئریز ہیں آپ کی، وہ ان دونوں حضرات سے جو آپ معلوم کر لیں۔ اب ڈاکیومنٹری چلائی جاتی ہے، اس کو آپ ذرا دوسرا موقع جامعۃ الرشید کیمپس 2 تعمیراتی منصوبے کا تعارفی پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف صاحب علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3: صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ موت کے بعد آدمی کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تاہم صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع پہنچ رہا ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اس ویرانے میں کبھی دھول مٹی اڑا کرتی تھی، چٹیا میدان، سنگریزیں، چھوٹی بڑی چٹانیں اور پتھر ہر سو بکھرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری، یہ ویرانہ گلزار بنا، علم کی روشنی سے جگمگا اٹھا، ایک دنیا آباد ہو گئی۔ جہاں ہر سو قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، ایک علم کا جہاں آباد ہوا۔ باب ما جاء في علامة حلول المسح والخسف، وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، قيل وما هي يا رسول الله؟ ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد، أمة الصحراء يا شعب الخلود إن سواكم حتى ودان الورى۔ جامعۃ الرشید احسن آباد کیمپس 1 کی تعمیرات خیریں ڈھونڈنے والوں کے لیے پہلا موقع تھا۔ خوش نصیب تھے وہ جو ان تعمیرات کا ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے خیریں پھیلی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس مقام پر برسنے والی برکتوں اور رحمتوں کا، جہاں پورے دن میں 200 سے زائد قرآن پاک کی مقدار کے برابر تلاوت کی جاتی ہے، جہاں عشاء کے بعد روزانہ 45 منٹ کی تلاوت میں 50-52 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں، جہاں نمازی 5 نمازوں میں 32-33 قرآن پاک کی مقدار میں تلاوت کرتے ہیں،
جہاں حفظ کے طلبہ دن بھر 120 تا 130 قرآن پاک کی مقدار کے برابر تلاوت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ اکبر 4,32,000 بار پکارا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم 2,07,000 مرتبہ کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ 46,000 بار تلاوت کی جاتی ہے، درود ابراہیمی 28,500 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ان مبارک اعمال سے کیسی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، برکتیں برستی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کے 1500 سے زیادہ مہمان یہاں رہتے ہیں، ان کے پڑھنے، پڑھانے، کھانے پینے، رہنے، سونے اور دوا دارو تک کی تمام ضروریات یہی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ورثاء علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اپنے گھروں سے دور اللہ کے راستے میں ہیں، انہی کے قدموں تلے فرشتے برکت کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور انہی کے لیے بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ اور اب خیر کی تلاش کرنے والوں کے لیے دوسرا موقع آ پہنچا۔ جامعۃ الرشید احسن آباد کیمپس 2 کی تعمیر کا منصوبہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى الورى أي داع قبلكم في الوجود صحل كسرى هنا لقيصرا ربنا الله من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن اسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل ولا الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لقيصرا ربنا الله ربنا الله چار الگ الگ عمارتوں پر مشتمل مربوط تعمیرات کا ایک شاہکار بلڈنگ کمپلیکس۔ پہلی عمارت برائے کلیت الشریعہ، دوسری عمارت برائے تخصصات اور معہد الرشید العربی، تیسری عمارت برائے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، چوتھی عمارت برائے البیرونی ماڈرن سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج، اور مشترکہ لان عیدگاہ۔ اس لان، عمارت کی بیلکنیوں اور چھت پر انشاءاللہ تعالی 8 تا 10,000 نمازی عیدین کی نماز ادا کر سکیں گے۔ بیسمنٹ میں انشاءاللہ تعالی 50 سے زائد گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی گنجائش ہوگی۔ 750 افراد کے لیے آڈیٹوریم جدید سہولتوں سے مزین ہوگا۔ 625 افراد کے لیے سوئمنگ پول کی سہولت میسر ہوگی۔ فٹنس جم میں ورزش کے لیے جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ بین الاقوامی معیارات کے مطابق 2 عدد اسکواش کورٹس کی تعمیر کی پیش نظر ہے۔ 3 عدد بیڈمنٹن کورٹس کے لیے جگہ اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 3 عدد ٹیبل ٹینس ایریاز کی فراہمی پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ انڈور گیمز کو بین الاقوامی معیارات کے مطابق پلان کیا جائے گا۔ ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد كل من گراؤنڈ فلور انشاءاللہ انتظامی بلاک یعنی ایڈمن بلاک پر مشتمل ہوگا۔ مرکزی سیکریٹریٹ، مرکزی انتظامیہ کے دفاتر، مرکزی مشورہ ہال، مرکزی کتب خانہ، مرکزی ڈیجیٹل لائبریری، مرکزی
سمعی اور بصری امدادی نظم، ریکارڈ روم، کانفرنس رومز، دفتر فلکیات، دفتر کلیت القراءات، دفتر تخصص فی فقہ المعاملات، دفتر تخصصات، دفتر معہد الرشید العربی، دفتر البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول، دفتر البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج، دفتر کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، دارالقیمین، دفتر کلیت الشریعہ، کینٹین، ٹک شاپ، پہلی اور دوسری منزل پر اپنی اپنی متعلقہ عمارات میں کلیت الشریعہ، تخصصات اور معہد الرشید العربی، کمس اور البیرونی ماڈل اسکول اور کالج کے لیے مختص عمارتوں میں ان سہولتوں کا انتظام کیا جائے گا۔ اساتذہ کے کمرے، سٹاف روم، لائبریری، مین لیکچر ہال، کمپیوٹر لیب، سمعی بصری امدادی مرکز، درس گاہیں، اجتماعی مطالعہ گاہیں، سائنس لیب، وضو اور طہارت خانے، واش رومز، اور چوتھا فلور رہائش گاہیں، وضو خانے، طہارت خانے، ٹاپ فلور چھت کا منفرد استعمال، آؤٹ ڈور گیمز کے لیے انتظامات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ، والی بال، لان ٹینس کورٹس، واکنگ ٹریکس۔ كيف صرتم أمما كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم. بہت شکریہ آپ کا وقت لیا۔ اب اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی مالی تعاون کرنے کے حوالے سے کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو عبدالعزیز راجہ صاحب جامعہ الرشید سے آئے ہیں اسپیشلی، اور ان سے کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جامعہ کو جو حضرات وزٹ کرنا چاہیں گروپ کی صورت میں یا انفرادی طور پر، تو وہ بھی یہاں باہر کامران قیصر بھائی جو ہے وہاں اسٹال پر موجود ہیں، یا میرے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور انتہائی درد مندانہ دل کے ساتھ آپ حضرات اور خواتین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جامعہ کا کیمپس 2 اس کو آپ اپنی حفظ جان بنائیں، اس کے مبلغ بنیں، اور جتنا ہم میسیج اس کی تعمیرات کے حوالے سے اپنے طبقہ فکر میں، اپنے حلقہ احباب میں ہم تھرو کر سکتے ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ دین کے حوالے سے اور جو ایک کوشش ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ کوئی سوال ہو تو راجہ صاحب یہاں موجود ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں، کوئی بھی سوال کرنے والے حضرات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حضرین محترم، ادا بھائی نے تفصیل کے ساتھ کیمپس 2 کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی عرض کر دیا، اور یہ ڈاکومنٹ سے بھی واضح ہے۔ میں صرف یہاں پہ اعلان بھی ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف یہاں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کے جوابات کے لیے حاضر۔ جی شاید تھوڑا سا آگے گئی، تشریف کیا گئی، بلکہ یہیں آ گئی، یہیں آ گئی، بہت اچھا، تاکہ آپ کا سوال بھی سب سن سکیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی سیریز بنا کے عام کی جائیں لوگوں کے ذریعے، ہمارے چاہنے والوں کے ذریعے، تاکہ مزید لوگ آگاہ ہوں اس چیز سے اور ان کے دل میں جو ہے وہ ہماری تعاون کا جذبہ بنا۔ اس وقت اس کی سیریز، کچھ سیریز ہمارے اسٹال پہ موجود ہے، انشاءاللہ بنی ہوئی ہے اس کی سیریز، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ dassequran.com ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی موجود ہے، اور majlisilmi.com ہماری سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی یہ موجود ہے انشاءاللہ۔ تو سیریز بھی پریکٹیکل موجود ہے، انسٹال کے اس وقت تھوڑی تعداد میں ہے، لیکن حضرات حاصل کر سکتے ہیں کرنا چاہیں، اور جو انٹرنیٹ پہ اسے دیکھنا چاہیں majlisilmi.com.org majlisilmi.org پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پوری ہمیں تقریباً اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، تقریباً 6 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں، جس میں جانے کے تفصیلی نصابات، ان کے ادارے، ان کے تعلیمی پروگرام، پروجیکٹس، اس کے ساتھ ساتھ کیمپس 2 کا کمپلیٹ پروجیکٹ اس میں ویڈیو فارم میں بھی موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
جی نہیں ابھی تو اس میں نہیں ہے کوئی کورسز نہیں ہے کوئی فیس نہیں، لیکن جیسے کمس وغیرہ ہیں جیسے MBA کی ہے وہ ایک نامنل فیس ہے ان کی. پرائمری لیول پہ بھی بچوں کی تعلیم کا کوئی ہے؟ جی جی بالکل. ہمارا اس وقت پرائمری لیول پہ میں نے جیسے البیرون میڈیکل اسکول اور کالج لیول کیا پرائمری لیول پہ بھی ہمارے اس پہ، اور نہ صرف یہ ہے بلکہ بناد کا بھی ایک گرلس سیکنڈری اسکول یہ ہمارے اس وقت یہ یہاں پر موجود ہے. ابھی فی الوقت تو ہمارا احسان آباد میں ہے. جو بچے پیرنٹس کے لیے خاص کر کے بچوں کو وہاں ڈالنا چاہیے. جی جی اس وقت ہمارے پاس احسان آباد کیمپس پہ ہے. جی جی اس کا تھوڑا سا تعارف اگر 2 منٹ میں اگر تفصیلی تعارف اس میں اگر آپ چاہیں تو وہ انشاءاللہ میں نے کچھ سائٹلس کی ہے وہ اس البرن ماڈل اسکول میں جیسے ابھی الطاف بھائی نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ وہاں پہ بچوں کی جو فوکس ہے ہمارا ان کی ٹریننگ پر ہے، ان کی تربیت پر ہے. الحمدللہ وہاں ایک روحانی ماحول موجود ہے اور وہاں پر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ خاص طور پر البرونی بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ صف اول میں جماعت کے وقت موجود ہو وہاں پر. اور جب MBBS کے روزے ہوتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ طالب علم شوق سے ذوق سے. تو ان کو ایک ماحول دینا جو عام طور پہ ہمارے عصری اداروں میں ایک مختلف ماحول ہے ان کی تربیت کے خاص فوکس کیا جاتا ہے. اور ان کی جتنے بھی نصابات ہیں جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق ہے. اس کی زیادہ تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو انشاءاللہ وقت نہیں ہے میں عرض کر دیتا وہ انشاءاللہ majlisilmi.com.org پہ آپ جا کے انشاءاللہ ویڈیو پہ آپ کو تفصیل ملے. اس کے علاوہ کسی چیز میں سوال ہے آیا صاحب صفا اسکول کے حوالے سے کچھ شکایت کر دیں. جی ہاں صفا سیکنڈری اسکول بھی ہماری مشاورت سے ہی قائم ہے. اس میں جو یہ ایک آپ کے سوال کا ایک اور جواب شہر کے اندر فیسلٹیز یہ ہیں کہ الحمدللہ اس کو انیشیٹ کرنے میں یا اس کو اوور آل اس میں مشاورت کرنے میں ہمارا حصہ ہے. اور وہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر او لیولس کی تعلیم دی جا رہی ہے اچھی. اس کے 4 کیمپسز ہیں. محمد علی سوسائٹی میں گلشن مقدار میں بھی ہے اور کے کیمپسز ہیں جہاں پہ بالکل پری اسکولنگ کے ساتھ پری اسکولنگ بھی ہے ان کی اور کلاس 1 2 3 4 اور او لیولس بھی کرایا جاتا ہے وہاں پہ. اور اس میں بھی اسی بات کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ان کی جو تربیت ہے وہ ہمارے دینی شان کے مطابق ہو. یعنی ان کو دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں ڈالا جاتا اور اساتذہ کی بھی اسی طرح سے تربیت ہے کہ وہ شان ہو. ان کے یونیفارم ان کا ماحول ان کا اٹھنا بیٹھنا. اور وہاں پر حافظ طلباء کے لیے اسپیشل کورسز ہیں ریپڈ کیچ اپ کورسز ہیں جہاں حافظ طالب علم حفظ کرنے کے بعد اپنے کورسز 3 ساڑھے 3 سال میں کیچ اپ کورس کر کے گریڈ 8 کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اس کے کئی بیچز فائنل ہو چکے ہیں اور 11 تک کر چکے ہیں. وہ حافظ بچے جو 3 4 5 سال کے لیے بالکل آؤٹ آف ٹچ رہتے ہیں ریویژن سے اس ریپڈ کیچ اپ پروگرام میں آ کے گریڈ 8 9 پھر اس کے بعد. تو اس طرح سے یہ ادارے بھی موجود ہیں اسکولنگ کے اعتبار سے بھی. جی ہاں اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم ہر سال اس کو شوال میں اناؤنس کرتے ہیں انڈکشن کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کو تقریباً 8-9 بیچز ہمارے پاس سے کام کر رہے ہیں. اس میں 4 فارغ ہو چکی ہے. گریجویشن میں کم از کم اس کے 60% سے ابو مارکس ہونے چاہیے کسی بھی ڈسپلن سے ہو چاہے وہ انجینئرنگ سے ہو اکاؤنٹ سے ہو یا کسی اور بیک گراؤنڈ سے IT کے بیک گراؤنڈ سے ہو. تو ان کو ہم اپنی ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ سے گزارتے ہیں. جس طرح سے IBA کا ایپٹیچیوڈ بالکل کمپریہنسو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا صرف ریٹن ہوتا ہے. 36 سیکشنز ہیں اس میں جس میں ان کی لینگویج کی ان کی کمپریہنشن کی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی ان کے موٹر کی اور ان کے انٹیلیجنس کی وہ سارا اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس کے 3 حصے. پھر اس کے بعد گروپ ڈسکشنس کا پروسیس ہے. گروپ ڈسکشن کے بعد پھر انٹرویوز کا پروسیس ہے. یہ تقریباً 1000 مارکس کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس میں اناؤنس کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت چونکہ ہمارے یہاں سے طالب علم آئے مختلف ڈسپلن سے آئے اور اس وقت بھی MBBS ڈاکٹرس ہمارے پاس موجود ہیں. 2-3 ہیں ہمارے پاس جو ہمارے بیچز میں چل رہے ہیں.
اسی طرح سے انجینئرنگ سے، اسی طرح سے آئی بی کے گریجویٹس بھی ہمارے پاس کورسز کے لیے. تو مختلف بڑی قربانی سے آپ کو بتا دیں کہ وہ اپنی اپنی جابس کو چھوڑ کے آتے ہیں. ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کی جاب چھوڑ کے ہمارے اس ماحول. ظاہر ہے کہ وہ ماحول تو وہ نہیں ہوتا ریزیڈنس میں، ان کو اس ماحول میں سادگی اختیار کرنی پڑتی ہے، رہائش کو بھی، اور وہ ساری قربانی کرنے کے بعد الحمدللہ جیسے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں سے کئی لوگ اپنی فیلڈ میں گئے ہیں. ایک اس وقت سرحد کی ایک یونیورسٹی ہے، کوہاٹو یونیورسٹی نام ہے، اس کے رجسٹرار ہیں ہمارے کلیت شریعہ کے. یعنی اس حد تک انہوں نے وہاں لوگوں کو کانٹیکٹ کیا انہوں نے، اور ناؤ ہی ہیز بیکم رجسٹرار آف یونیورسٹی. اسی طرح سے بزنس ایوینیوز میں، اسی طرح سے ایجوکیشن میں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں. کچھ ہمارے پاس ہمیں ابھی فی الوقت تو ہماری اپنی اتنی اسپین ہے کہ ہم اپنے ہی یہاں انڈیکٹ ان کو کر رہے ہیں. پھر دعوت و تدریس میں مختلف اپنے شعبوں میں جا کر کے اپنے علاقوں میں. ابھی جس طالب کو میں نے ذکر کیا وہ یونیورسٹی میں جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں، رجسٹرار بھی ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں. تو ایک جو اللہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ایک وہ فرق کو ختم کیا جائے، اس خلیج کو ختم کیا جائے الحمدللہ. اس کی بھی ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری کلیت الشریعہ کے عنوان سے 8 ڈاکومنٹریز ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو مجلس علمی پہ ضرور جائیے، مجلسعلمی.org پہ جائیے، وہاں کو ڈیٹیل میں ملے گی. جناب کچھ دعا فرما لیجیے. بھائی یہ ہمارے ہاں اتوار کا درس ہوتا ہے عصر سے مغرب تک، اور 2 مہینے میں ایک دفعہ وہ درس نارتھ ناظم آباد میں شفیق اجمل صاحب کی رہائش گاہ پر ہوتا ہے. تو اگلا درس انشاءاللہ 15 جنوری کو بعد از عصر وہ انشاءاللہ نارتھ ناظم آباد میں ہوگا. ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے. یہ یہاں جو میں درس دیتا ہوں تو ایک ڈائری تھی میری، پچھلی دفعہ یہاں شاید ڈیسک پر رہ گئی، اگر کسی ساتھی نے اٹھائی ہو تو اس سے درخواست ہے کہ وہ مجھے واپس کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی